زندگی سے لطف اٹھائیے، سبق نمبر 61۔ مجھے ملامت مت کرو، بات ختم ہو گئی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں کو ان کی غلطیوں پر جو شاید دوربین کے بغیر نظر نہ آ سکتی ہوں، ڈانٹ ڈپٹ اور ڈرا دھمکا کر کے ان کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، یا ان کی شخصیت مضبوط ہو جاتی ہے اور دوسروں پر ان کا رعب پڑ جاتا ہے، جبکہ در حقیقت ڈانٹ ڈپٹ کر لینا سمجھداری اور عقل مندی نہیں، بلکہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے دوسروں کو ان کی غلطیوں پر جھاڑنے اور لعن طعن کرنے سے پرہیز کریں، اور اصلاح کا ایسا طریقہ اپنائیں جو زخموں پر بجائے نمک کے پھایا کا کام کرے۔ زندگی کے بعض معاملات میں، خاص طور پر دنیاوی مال و سامان اور ذاتی حقوق کے سلسلے میں، انسان کو کبھی کبھار سب کچھ جانتے بوجھتے بھی انجان بن جانا چاہیے۔ شاعر کا کہنا ہے، لیس الغبی بسید فی قومہ لیکن سید قومہ المتغابی۔ انجان آدمی اس کی قوم میں سردار نہیں، بلکہ اس کی قوم کا سردار انجان بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے کھلے عام نصیحت کرنے سے پرہیز کریں۔ کسی شاعر نے اس سے انسانی جذبے کی عکاسی خوبصورت انداز میں کی ہے، تعمدنی بنصحک فی انفرادی وجنبنی النصیحۃ فی الجماعہ۔ مجھے اکیلے میں نصیحت کرو اور بھری محفل میں نصیحت کرنے سے پرہیز کرو۔ فإن النصح بین الناس نوع من التوبیخ لا ارضی استماعہ۔ لوگوں کے درمیان نصیحت سزا کی ایک شکل ہے جسے سننا میں پسند نہیں کرتا، بلکہ جب غلطی کو بار بار لوٹایا جائے اور آپ لوگوں کو اصلاح کی طرف مائل کرنا چاہتے ہوں تو عام انداز اختیار کرتے ہوئے چند لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ نسخے پر عمل کیجیے۔ یاد رکھیے، ڈانٹ ڈپٹ کا اثر کوڑے کی مار جیسا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بعض افراد سے صرف اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ وہ بات بے بات پر ڈانٹ ڈپٹ کا کوڑا اٹھائے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اکثر آئی گئی باتوں پر دوسروں کو کوستے نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب باتوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ خیبر سے واپسی پر سفر کے لمبا ہونے نے مسلمانوں کو تھکا مارا۔ رات ہوئی تو آرام کے لیے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کا خیال کون رکھے گا؟ شاید ہم سو جائیں۔ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں فجر کا خیال رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، لوگ بھی آرام کرنے لگے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ لمبے سفر نے پہلے ہی بے حال کر رکھا تھا، تھک ہار کر اونٹ کے ساتھ ٹیک لگائی اور بیٹھ گئے۔ فجر کا انتظار کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ سب لوگ تھکاوٹ سے چور تھے، اس لیے خوب سوئے۔ رات گزری، سویرا ہوا، آخر سورج کی تپش نے انہیں بیدار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور لوگوں کو بھی جگایا۔ سورج سر پر دیکھا تو لوگ پریشان ہوئے، ہر کوئی بلال کو گھور رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے مخاطب ہوئے اور دریافت کیا، بلال، تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ بلال رضی اللہ عنہ نے مختصر لیکن درست جواب دیا، یا رسول اللہ، مجھے بھی اسی چیز نے پکڑ لیا تھا جو آپ کو آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ٹھیک کہا، اور اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بے چینی دیکھی تو فرمایا، چلو۔ لوگ چلے، تھوڑی دور گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، لوگ بھی اترے۔ آپ نے وضو کیا، لوگوں نے بھی وضو کیا۔ آپ نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی، سلام پھیر کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم نماز بھول جاؤ تو جب یاد آئے پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا سمجھداری والا اور حکمت سے بھرپور تھا۔ آپ کی ذات بڑے بڑے سرداروں کے لیے روشنی ہے، آج کل کے افسروں کی طرح نہیں جن کی لعنت، ملامت اور گالی گلوچ کا ڈنڈا ہمیشہ ماتحتوں کے سروں پر لہراتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ رکھتے اور ان کے ذہنوں سے سوچتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جسموں سے پہلے دلوں سے تھا۔ آپ جانتے تھے کہ وہ انسان ہیں، مشینیں نہیں۔ بقیہ اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔